کہ عورت کی زندگی کے مختلف سٹیجز ہیں، تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہر سٹیج پر وہ ایک بہترین عورت کیسے بن سکتی ہے۔ مثلا بہترین بیٹی کیسے بن سکتی ہے، بہترین شاگردہ کیسے بن سکتی ہے، پھر شادی کے بعد بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے، پھر بہترین بہو کیسے بن سکتی ہے، بہترین ماں کیسے بن سکتی ہے، بہترین ساس کیسے بن سکتی ہے، اور اللہ کی بہترین بندی کیسے بن سکتی ہے۔ ان عنوانات کے مٹیریل کو سرچ کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑی۔ ہم نے اس کو دینی نقطہ نظر سے بھی چھانا، اور پھر ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ میں جو اس وقت لوگوں نے اس کے متعلق کچھ اصول وضع کر لیے ہیں ان کو بھی ڈھونڈا۔ چنانچہ جب بھی بیان میں یہ کہا جائے گا کہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے، تو اس سے مراد ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ، یونیورسٹی آف میشیگن، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا نیو یارک یونیورسٹی یا پینسلوینیا، یعنی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے وہ بتائی جائے گی، کیونکہ یہ عنوانات ایسے ہیں جن پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اگر ہم مین آور کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں مین آور ایک ایک ٹاپک کے اوپر لگائے گئے، جس کے بعد یہ مواد آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ عورت کے حقوق کے معاملے میں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بہت اونچ نیچ رہی ہے۔ کئی ایسے بھی معاشرے گزرے کہ جہاں انہوں نے عورت کو اتنا سر پہ چڑھایا کہ اس کی عبادت ہی شروع کر دی، اس کے بت بنا کے رکھ لیے، اور ایسا بھی وقت آیا کہ عورت کو اتنا ڈیگریڈ کیا گیا کہ اس کے وجود کو بھی برداشت نہ کیا گیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو عربوں میں گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک بری بات سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کتنی حیوانیت کی بات ہے کہ ایک معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں بیٹی کے نام کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے باہر ایک قبرستان تھا جس میں ایسے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اب ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی کا وجود بھی برداشت نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں بیٹی کے حقوق کی بات کرنا یا بیٹی سے محبت پیار سے پیش آنے کی بات کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر احسان فرمایا اور لوگوں کو ان کے حقوق بتائے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے اور پھر جوان ہونے پر اس کی شادی کر دے، تو یہ بندہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی کو عزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نرمی سے پیش آئے، زیادہ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں محبت کو، نرمی کو مقدم رکھے۔ بلکہ اگر ایک باپ گھر کوئی چیز لائے، اس کا بیٹا بھی ہو اور بیٹی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو چیز پہلے دے، اس عزت کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی اسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. نبی اسلام نے بتایا کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس گناہ کو بتاتے ہوئے بھی مجھے اس وقت ندامت ہو رہی ہے کہ میں انسان تھا یا میں حیوان تھا، میں نے یہ گناہ کر کیسے لیا. نبی علیہ السلام نے پھر اسے سمجھایا کہ اسلام سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب معاف ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاشرہ ایسا تھا کہ گھر کے اندر ہم بیٹی کے وجود کو پسند ہی نہیں کیا کرتے تھے. جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی وہ چھوٹی معصوم بچی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتا تھا. میرا بھی یہی ذہن تھا. ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی، میں تجارتی سفر کے لیے کہیں چلا گیا. جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ بیوی حمل سے فارغ ہو چکی. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور میں نے بیٹی کو ٹھکانے لگا دیا. میں مطمئن ہو گیا، چلو قصہ تمام ہو گیا. مگر حقیقت یہ تھی کہ میری بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے ہاں دور بھیج دیا تھا. اس زمانے میں چونکہ اتنی آمد و رفت عام نہیں تھی، مہینوں اور سالوں کے بعد رشتہ دار ایک دوسرے کو ملتے تھے تو صحیح خبر کا پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ یہ بچی میری بیوی کے بہن کے گھر پلتی رہی، حتیٰ کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. کبھی وہ بہن میری بیوی کو ملنے کے لیے آتی تو یہ بچی بھی ساتھ ہوتی. میں اسے اپنی سالی کی بیٹی ہی سمجھتا رہا. اب چھوٹی بچی جب گھر میں آتی تو کبھی مجھ سے بات کرتی، کبھی مجھے دیکھتی، کبھی ہنستی مسکراتی تو مجھے اچھی لگتی. تو میں اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ محبت سے پیش آتا، حتیٰ کہ چند مرتبہ آنے کے بعد مجھے اس بچی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ فیل ہونے لگی. وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتی، میں اسے اپنی گود میں بٹھاتا، اس سے کھیلتا، اس سے بات چیت کرتا. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میری محبت کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو ایک دن اس نے ڈسکلوز کیا کہ یہ میری بہن کی بیٹی نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے. میں نے اسے وہاں بھیج دیا تھا. اور دیکھیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم باتیں کرتی ہے. میں نے بیوی کی بات تو سن لی، لیکن میرے اندر جو ایک حیوانیت تھی وہ بیدار ہو گئی اور میں نے دل میں فیصلہ کر دیا کہ میں اس لڑکی کو زندہ دفن کر دوں گا. فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایک کام جانا ہے اور میں بچی کو ساتھ لے جاؤں گا. اس نے کہا بہت اچھا، لے جاؤ. میں نے اس چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ لیا اور راستے میں نے ایک کدال خریدا اور شہر سے باہر جا کر ایک جگہ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا. میں گڑھا کھود رہا تھا اور وہ چھوٹی بچی میرے پاس کھڑی تھی. تھوڑی سی مٹی میرے کپڑوں پہ گری تو بچی نے اس مٹی کو جھاڑا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کے کپڑوں پہ مٹی پڑ رہی ہے، آپ ذرا خیال رکھیں. مگر اس کی ان معصوم باتوں کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. میں گڑھا کھودتا رہا حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا. پھر میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے شروع کر دی. وہ بچی رونے لگی. اس نے مجھے پکارا، میرے بالوں میں مٹی پڑ رہی ہے، میری آنکھوں میں مٹی پڑ رہی ہے. مگر میرے اوپر ایسی حیوانیت سوار تھی کہ میں نے اس بچی کی آواز کا ذرا خیال نہ کیا اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ وہ بچی زندہ دفن ہو گئی. اس کی آواز آنا بند ہو گئی. جب میں نے اس کو زمین میں دفن کر لیا تو میں واپس گھر آ گیا اور بیوی کو بتا دیا. تو بیوی کیا کہہ سکتی تھی؟
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زندگی کا وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹی کو دفن کیا، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی، دین سکھایا، اور آپ نے ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہنا سکھایا۔ اب یہ بیٹی جو میں نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میری اپنی نہیں، لیکن اب ہمارے دلوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو بھی اٹھاتا ہوں اور اس سے پیار کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت ہوتی ہے،